عمران خان نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ کنٹونمنٹس میں اور جی ایچ کیو میں میں نے لوگ بھجوائے تھے اور انہوں نے کلیئر قسم کا بیان دے دیا. کل اب اس بیان کی کیا حیثیت ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور عمران خان صاحب نے افواج پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے یوٹیوبرز کو یا میرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو نہ اٹھائیں کیونکہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. اب کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور اگر اٹھا رہی ہے تو کیا ان کی تعداد 11,000 تو نہیں ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. سب ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں. سب ایک دوسرے کو جاسوس کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو کہہ رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والی ہے. وہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور کیا وہ واقعی گورنمنٹ کے اوپر ڈنٹ ڈال سکے گا یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں کیونکہ فرق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اگلے 15 دنوں میں 40,000 نئے سبسکرائبرز لینے ہیں. اب یہ کیسے لیں گے مجھے نہیں پتا، بہرحال ان کا دعویٰ یہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین چوہدری صاحب سے آپ نے پھر سنا، انہوں نے پھر سبسکرائبرز کے بارے میں آپ کو کہا. میں یقیناً انہیں کانفیڈنس دلاتا رہتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں ہم اپنے 4 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیں گے. ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ کتنی جلدی لائک شیئر سبسکرائب آپ کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف. عمران خان صاحب نے جی پھر یو ٹرن لے لیا، دوبارہ سے اپنا بیان بدل لیا. نواز شریف صاحب کے پھر پیچھے پڑ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جی ان کے تمام کیسز فارغ کروائے تھے. اس بار عمران خان صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا یو ٹرن ہے یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. اب کل رپورٹرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ توشہ خانہ 2 جو ایک نیا وہاں پہ کیس بن رہا ہے اس پہ ظاہر عدالت کے اندر وہ موجود تھے. عمران خان صاحب وہاں صحافی بھی تھے اور لمبی چوڑی وہاں پہ گفتگو ہوئی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب صاحب کے ذریعے انہوں نے باہر یہ میسج پہنچایا تھا کہ سپہ سالار صاحب ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو اور افواج پاکستان کو لڑانا چاہتی ہے. پھر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے بھی یہ میسج دیا کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے اور انہوں نے کہا کہ چاہیے افواج پاکستان کو کہ وہ سازش کو سمجھے، افواج پاکستان سازش کو سمجھے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتی ہے. اور پھر تیسری درخواست جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کی تھی اور اس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹو چینج کر لیا. لیکن کل جب رپورٹرز نے ان سے پوچھا تو نیریٹو ایک بار پھر انہوں نے بدل لیا، بلکہ ان کا بیانیہ ذرا کنفیوزنگ تھا، اس میں اندر کنفیوژن بہت تھی. تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پچھلے دنوں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو پھر آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے باقاعدہ دھرنا دینا اور وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے کہا تھا بالکل، اور میں آج بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے واقعی یہ کہا تھا. اور جب 14 مارچ کو میرے گھر کے اوپر زمان پارک میں حملہ ہوا اور اس کے بعد 18 مارچ کو مجھے اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی سازش کی گئی جس کے میرے پاس ثبوت ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس کے. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ نے پھر جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے جا کے دھرنا دینا ہے. لیکن اب جو بیان ہے نا ان کا اس میں انہوں نے ایک چیز ایڈ بھی کی. انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے اور کنٹونمنٹس کے سامنے آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ پرامن آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو پھر ان میں سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ جناب وہ تو پرامن احتجاج نہیں تھا، وہاں تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی توڑ پھوڑ کی. تو اس پہ پھر عمران خان صاحب نے پھر یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا جی وہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ان سب کو پتہ تھا تو انہوں نے جان بوجھ کے پھر اپنے لوگ ڈالے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی. میرے کارکنوں نے میرے ورکرز نے وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کی اور انہوں سے مطلب ان کا اسٹیبلشمنٹ تھی. تو پھر انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے کیا اور اسی لیے انہوں نے CCTV جو فوٹیجز ہے وہ چوری کر لی ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ CCTV فوٹیجز آئے تاکہ سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ CCTV فوٹیج جب عمران خان صاحب مانگیں گے اور عدالت عالیہ یا سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ کہے گی کہ پیش کریں تو اسٹیبلشمنٹ واقعی پیش کر دے گی. اور جب پیش کرے گی تو پھر عمران خان صاحب دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے کہ ان کے اندر ان کے باقاعدہ اپنے ورکرز موجود ہیں کیونکہ وہ فوٹیجز اس لیے بھی سائڈ پہ کی گئی ہیں کہ کہیں اس کے اندر ٹیمپرنگ نہ ہو جائے کوئی. تو وہ ایک بڑا سالڈ قسم کا ثبوت ہے. اور جب ان لوگوں کے کیس چل رہے تھے جو اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر موجود ہیں
تو وہاں پہ جتنے لوگ آئے تھے ان سب نے کہا جی ہم تو بے گناہ ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور جب فوٹیجز چلا کے ان کو دکھائی گئی تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. اب ان میں سے بہت سارے لوگ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے, ہماری غلطی ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب بڑا دیکھ کے یہ حیران ہی رہ جائیں گے. دوسرا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں, جو پہلے ہوتا رہا ہے, جو اس وقت ہو رہا ہے, جو بعد میں ہوگا, اس کی ذمہ دار صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ جو پہلے کہتے رہے نا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو اب انہوں نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جی ان کے پیچھے یہی ہیں. اور احتجاج بھی میں نے اسی لیے کہا تھا کنٹونمنٹس کے سامنے اور جی ایچ کیو کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ سارا معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہا ہے اور وہی میرے خلاف ہیں, لہذا احتجاج بھی وہیں پہ ہونا تھا. گورنمنٹ اس کے اندر ذمہ دار ہے ہی نہیں. تو گورنمنٹ کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا دوبارہ ایک بار پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ان کی سوئی چینج ہوئی اور تبدیل ہوئی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فساد پھیلانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کے درمیان. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے اور اگر آپ نے کہا تھا کہ کنٹونمنٹس کے سامنے آپ نے جا کے دھرنا دینا ہے اور جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا ہے, تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کیسے ذمہ دار ہوگی؟ کیا آپ کو شہباز شریف نے کہا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے ورکر سے یہ کہہ دیں, یا آصف علی زرداری صاحب آپ کے پاس آئے تھے, انہوں نے منت کی تھی, آپ کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنے ورکر سے یہ کہو کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو فوری طور پہ کنٹونمنٹس کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے. تو اگر تو ان سب نے کہا ہے آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ان سب نے اگر نہیں کہا تو پھر ان کا قصور کہاں پہ آ گیا؟ یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. نہ 9 مئی ہوتا, نہ آپ اس وقت گرفتار ہوتے, نہ آپ کو سزا ہو رہی ہوتی, نہ آپ کے ورکرز گرفتار ہوتے, نہ اتنا بڑا فساد ہوتا. تو ذمہ دار تو بہرحال آپ ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کر لی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس پہ 3 وی لاگس کیے ہوئے ہیں, اور وی لاگس بھی ہیں کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف جب تحقیقات ہو رہی تو عمران خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ ہی کے وی لاگس ہیں یا نہیں, تو عمران خان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, پولیس نے کی ہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ, اور میں نے ان 12 انویسٹیگیشنز میں تسلیم کیا ہے کہ میں نے اپنے ورکر سے کہا تھا کہ آپ نے پورا من احتجاج کرنا ہے, لیکن وہ پورا من نہیں ہوا. تو پھر دوبارہ رپورٹر نے پوچھا جی پورا من کیوں نہیں ہوا تھا, یا وہ کیوں وہاں پہ لڑائی؟ تو اس نے کہا یہ انہوں نے پھیلایا فساد. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ورکرز کو وہاں پہ نہ بھجواتے تو فساد نہ ہوتا. اور دوسری عجیب سی بات ہے کہ ورکرز آپ کے گئے ہیں اور ڈنڈے جو ہیں فوج نے خود اپنی تنصیبات کے اوپر چلا لیے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے پھنس چکے ہیں اس معاملے میں, اور اب میرا نہیں خیال کہ کوئی یو ٹرن ان کو بچا سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو پارٹی باہر کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب انوسینٹ ہیں, انہوں نے کوئی اس قسم کا پیغام نہیں دیا تھا اور یہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ میڈیا گڑبڑ کر رہا ہے, تو عمران خان صاحب نے کل کہہ کے وہ ساری اسپیکولیشن جو پارٹی کی طرف سے تھی یا پارٹی بچانے کی کوشش کر رہی تھی ان کو, اس سارے کو سبوٹاج کر دیا. تو عمران خان صاحب خود کچھ حملہ آور ثابت ہوئے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے. تو اب یہ میرا خیال ہے اعتراف کافی ہوگا یہ. ٹھیک. اچھا چوہے صاحب, اگلے سوال پہ جانے سے پہلے ایک چیز بتائیے گا کہ خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں پھنس کے اس طرح کا جواب دے دیا, یا واقعی اپنا دوبارہ ایجنڈا تبدیل کر لیا کہ آرمی کے خلاف ہو گئے؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی کچھ سمجھ نہیں آتی. ویسے اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا تو کبھی وہ افواج پاکستان کے قریب ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی منت کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ فوری طور پر ان کے انگیجڈ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ اینٹ اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا پرانا وتیرہ بھی ہے. عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ وہ اپنا معاملہ صحیح کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ yہاں پہ بھی یہی کر رہے ہیں جیسے کرکٹ کے اندر کرتے تھے نا, کبھی سافٹ بال کروا دی, کبھی ہارڈ کروا دی, کبھی فاسٹ بال ہو گیا, کبھی سوئنگ والا بال ہوگی, کبھی ایک بیٹسمین ڈال دیا, کبھی اس کو نکال دیا, کبھی دوسرے کو کر لیا, کبھی ایک کھلاڑی کو آ کے باؤنڈری پہ کھڑا کر دیا, کبھی اس کو کور پہ کھڑا کر دیا, کبھی اس کو کہیں کر دیا, جو بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اس وقت پالیٹکس کے اندر بھی کر رہے ہیں. اور روزانہ وہ ایشوز میں رہنا چاہتے ہیں, روز وہ میڈیا کے اندر ڈسکس ہونا چاہتے ہیں, روز وہ اپنا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں جتنے پیغامات دوں گا, جتنی مرتبہ میں بالنگ کرواؤں گا, جتنی گیندیں پھینکوں گا, الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی مجھے اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کی سائیکی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. فاسٹ بالر ہے نا جی, گیندیں پھینکتا رہے گا, مرنے تک پھینکتا رہے گا. ٹھیک. عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کی جی شامت آ چکی ہے, اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے اپنے بیان میں کہ سوشل میڈیا ورکرز پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے, کیونکہ اداروں پہ تنقید نہیں ہوگی تو ادارے خراب ہو جائیں گے. اب ضرورت سے زیادہ تنقید ہو تو اداروں کا کیا حال ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ابھی اس چیز پہ ہم چوہدری صاحب سے جواب لیتے ہیں. اب دیکھیں ان کی جو ٹیم ہے 11,000 لوگ ہیں, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا, کچھ پاکستان کے اندر ہیں, کچھ پاکستان سے باہر ہیں, اور اب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے.
اور پیکا کا قانون آ گیا اور پھر ایک جو یہ سوشل میڈیا ٹیررزم کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, فائر وال بن گئی ہوئی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے جو اس ساری فساد کی جڑ ہے یا اس سارے معاملے میں جو اس کے پیچھے تھے. اب ایک احمد وقاص جنجوعہ صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں. ساتھ ساتھ اب رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, اور اب رؤوف حسن صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ بڑے بہادر آدمی ہیں لیکن 75 ان کی ایج ہے, 75 سال کے بزرگ آدمی ہیں. وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو کہ انہوں نے خود دعوت دی ہے. جیسے ہوتا ہے نا سانڈ کے سامنے کھڑے ہو کے سرخ رومال پہن اپنے کندھے پہ رکھ کے یا سرخ کپڑے پہن کے اس کے بعد سانڈ کو کہنا کہ اگر تو اپنے باپ کا ہے تو آ جا ذرا مار میرے سین. تو اس ٹائپ کی صورتحال انہوں نے اپنے لیے پیدا کر لی ہے. اس سے مجھے یہ پتہ ہے کہ نہ پولیس ان کو ہاتھ لگانا چاہتی تھی, نہ اسٹیبلشمنٹ لگانا چاہتی تھی, نہ گورنمنٹ لگانا چاہتے تھے. دو اس کی ریزنز ہیں. ایک اس کی ریزن یہ ہے کہ بزرگ آدمی 75 سال کے ہیں, دوسرا یہ کہ کینسر سروائیور ہیں اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ مردہ جو ہے ان کے گلے پڑ جائے. لیکن انہوں نے سب کو مجبور کر دیا کہ آئیں جی, اور اس کے بعد وہ آئیں اور گرفتار ہو گئے. اب پیکا کا قانون ان کے اوپر لگ رہا ہے اور اس کے اندر ان کی ضمانت وغیرہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد سزا بھی ہو جانی ہے اس کے اندر. تو وہ بھی اب بہت سارے انکشافات کر رہے ہیں اور خاصی بیڈ کنڈیشن میں ہے بہت زیادہ. وہ جب آتے ہیں باہر آتے ہیں, جب عدالت کے اندر آتے ہیں تو اس وقت وہ بہت زیادہ مسکرا کے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کی صورتحال اگر آپ پوچھیں لوگوں سے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے کہ وہ ایک اور رؤوف حسن ہوتا ہے جو جیل کے اندر ہوتا ہے. بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ جو ان کے بھائی ہیں نا فواد حسن فواد صاحب, یہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور ان کے درمیان 2 اور بھائی بھی ہیں ان کے. لیکن پچھلے 15 سال سے فواد حسن فواد صاحب کی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, کوئی ملاقات نہیں. ان کی ملاقات ہوئی تھی جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. وہ اتنے فیملی کے اندر بھی اتنے رفٹ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور ان کو عمران خان صاحب نے اپنا ترجمان بنایا ہوا تھا. پارٹی کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, پارٹی کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے دل میں رؤوف حسن کے لیے ہمدردی ہو. اور وہ سب بلکہ شکر ادا کر رہے ہیں لوگ کہ وہ اٹھے ہیں, نکلے ہیں اور ان کو گرفتار کیے, اور سب لوگوں کی کوشش ہے کہ ذرا لمبا ہی اندر رہیں اور اس کے بعد باقی لوگوں کو موقع مل رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو بہرحال وہ بھی کچھ انکشافات کر رہے ہیں. اب 11,000 لوگ جو ہیں جب ان کی تھوڑی تھوڑی کر کے گرفتاری ہونی شروع ہوگی تو عمران خان صاحب کی جو کور نرو ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی, اور یہ باقاعدہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہونے والا ہے. روبا ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی, اور وہ سپر اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے وغیرہ وغیرہ. کوئی لمبی تفصیل ہے, وہ ٹیکنیکل سی ہے, میں اس کے اندر نہیں جا رہا کہ کیسے وہ یہ چلا رہی تھی یا نہیں چلا رہی تھی. لیکن بہرحال اب یہ ساری وہ ٹیم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. روبا کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے. اب ان کو گرفتار کیا, اب ضمانت پہ چلی گئی ہیں, لیکن ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اب گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کریکٹرز ہیں, ان سب کریکٹرز کو سرکل کر لیا گیا ہے, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ باقاعدہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی ان کے بارے میں ہے کہ یہ بندہ جب آئے گا تو ان کو فوری طور پہ روک لیا جائے, روکنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے کہ جی یہ کیوں باہر جا رہا ہے. اب وہ جو ان کی ایک ٹیم تھی عمران خان صاحب کی, وہ تتر بتر ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے اس چیز کو, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ بھی نکل گئے تو پھر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ٹی ایل پی کا اگر بندہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا سر اتار کے لے آئیں, 1 کروڑ روپے لے جائیں, تو اس کو جو بوسٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے زیادہ لیتھل اور خطرناک لوگ ہیں یہ. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اطہر مین اللہ صاحب نے نیو یارک کے اندر یہ انکشاف کیا تھا کہ جی ایئر وائی کے اوپر خبریں چلنا شروع ہوئی تو ہم نے فوری طور پر رات کو 12 بجے تالا لگا لی تھی, اور اے آر وائی کی خبریں جو تھی اس کو بوسٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے. تو وہاں سے وہ اتنی زیادہ خبر پھیلی کہ جج بھی متاثر ہو گئے تھے, اور وہ بھی فوری طور پر رات کو عدالت کھول کے بیٹھ کے. اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی یہ جو کور نرو ہے یا جو ان کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ توڑنے کا وقت آ گیا, اور اب یہ ٹوٹے گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ان کے بیانیوں کو اٹھانے والا نہیں ہوگا, جس سے عمران خان صاحب خاصے پریشان ہیں, اور پریشانی ان کی بجا ہے کیونکہ یہ گئے تو سب کچھ گیا. ٹھیک.
नाज़रीन चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हामिद खान साहब ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने बताया जी कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब जो थे, इन्होंने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि अब असम्बलियाँ तोड़ दें। ये तो एक जो खबर अब मैं आपको बता रहा हूँ ये भी छोटी खबर है, इससे बड़ी खबर उन्होंने ही बताई। उन्होंने कहा जी एक ऑपरेशन जारी है इस वक्त पीटीआई के अंदर, हर बंदा दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है और बहुत सारे बंदों को साइडलाइन कर दिया गया और कुछ को साइडलाइन किया जाना बाकी है। ये कौन कौन से लोग हैं, ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये पीटीआई क्यों इस नहज पे पहुंची है, इसकी डिटेल आपको बता। अब ये देखिए, इमरान खान साहब की नफ्सियात है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मेरे अलावा कोई बंदा नहीं है। तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बंदा एक्सेल करेगा, कोई उसका कद बड़ा होना शुरू हो जाएगा या वो सर उठाना शुरू कर देगा, तो इमरान खान साहब कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उससे पहले भी जब इक़्तिदार में नहीं आए थे, जो जहांगीर तरीन साहब क्योंकि बड़े इफेक्टिव थे ना, उन्होंने पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट बना दी थी और उससे पहले वो पूरे साउथ पंजाब को तोड़ के ले आए थे। तो उनके साथ क्या हुआ, वो फौरी तौर पर फारिग हो गए और उनको बाकायदा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वो बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को हमेशा उन्होंने एट द आर्म्स लेंथ रखा है, उनको दूर रखा है। ठीक है। और जब वो जेल के अंदर भी थे और उनकी निगोशिएशन चल रही थी फवाद चौधरी साहब वगैरह के साथ, तो उस वक्त इमरान खान साहब को ये प्रपोजल दी गई थी कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब को चेयरमैन बना दें और बना देंगे तो ये पार्टी को संभाल लेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इनको चेयरमैन नहीं बनाऊंगा। तो वो उनके साथ अंदर बैठे हुए देख लें। इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे, उनको प्रेसिडेंट इनको बनाया था लेकिन उन्होंने इख्तियार नहीं दिया। जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि उसको किसी पार्टी मीटिंग में आपने नहीं बुलाना। तो एक ख़ास कद के बाद वो किसी बंदे को ग्रो नहीं करने देते। तो ये उनका एक अलमिया है। तो अब पार्टी के अंदर भी वो एक डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है, बड़ा बल्कि पुराना सिस्टम है उनका। कोई एक आदमी उनके पास आता है तो उसे दूसरे के साथ भड़का देते हैं, दूसरा आदमी आता है तो उसको पहले के खिलाफ भड़का देते हैं। लिहाजा उस वक्त भी पार्टी के अंदर जंग व जदल जारी थी और आज भी वो ये जारी है। और वो सब के बारे में इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये कीड़े मकोड़े हैं या फिर इनमें से कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। तो जब भी कोई शख्स आता है तो उसे दूसरे के खिलाफ वो भड़का के भिजवा देते हैं। वो बाहर निकल के ये समझता है कि मैं इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब हूँ और ये जो दूसरा आदमी है ये जासूस है, तो उसके खिलाफ मुझे जहाद करना चाहिए। तो ये सिलसिला जो है ना पार्टी के अंदर ठीक ठाक किस्म का गंभीर हो गया है। जो पुराने उनके वर्कर्स हैं, जिसमें शहरयार आफरीदी, शानदाना गुलजार साहिबा, फिर असद कैसर साहब शामिल हैं, वो सारे एक साइड पे हैं, वो सारा एक ग्रुप है। वो ये समझते हैं कि जी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने इमरान खान साहब के लिए उस वक्त हमने खड़े रहे जब उनके साथ कुछ भी नहीं था और बड़ी हमने मार खाई। लेकिन साथ ही जो दूसरा ग्रुप है वकला का, वो इनके खिलाफ हैं कि ये कौन लोग हैं जो आगे अपॉर्चुनिस्ट हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और पहली सफ़ में ये लोग बैठे हुए हैं। और जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो इमरान खान साहब का उस वक्त साथ दिया जब ये सारे तितर बितर हो गए थे, ये सारे भाग गए थे या जेलों के अंदर थे या फरार हो गए थे या माफिया मांग के दूसरी पार्टियों में चले गए थे। ये कौन लोग हैं और जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया, कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमारा हक है, इमरान खान साहब हमारे हैं, ये इनके नहीं हैं। तो वहाँ पे जंग जारी है। और दूसरा उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब आना चाह रहे थे तो उसके बाद पार्टी को बड़ा उसके लोग खाइफ हैं उससे, क्योंकि उसका कद बड़ा है और वो मामलात को सेटल भी कर लेता है। अगर फवाद चौधरी आ गया तो उसने इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह भी करवा देनी, ये भी आप जहन में रखिएगा। तो वो लोग नहीं चाहते कि ये आए और इमरान खान के करीब पहुँचे। तो पार्टी के अंदर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई जारी है। तो सब एक दूसरे को जासूस समझ रहे हैं और इमरान खान साहब इस सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं। वो खुद बाज़-औक़ात अगर तेल ना भी हो तो अपना तेल डाल देते हैं उसके ऊपर और कहते हैं चलो भाई लड़ो। तो लड़ाई जारी है और इसमें से लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद साइड लाइन कर दिया जाएगा। आधे से ज़्यादा नाराज़ हैं, एक दूसरे के साथ सलाम नहीं लेते। कोर कमेटी के अंदर भी बैठे होते हैं तो चुप करके आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो एक दूसरे का सलाम। फिर ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनमें से कोई बंदा कभी एग्जिट कर जाता है, कभी कोई एग्जिट कर जाता है, कभी किसी को निकाल देता है, कभी किसी को डाल देता है। तो अजीबो-गरीब सा वहाँ मरबा बना हुआ है और जिसको ज़ाहिर है गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है सारी सूरत। ठीक। फवाद चौधरी साहब को तो प्लांटेड तक बोल दिया कि तो प्लांट किया जाता। नहीं, ज़्यादती है वैसे फवाद चौधरी के साथ। फवाद चौधरी वाकई जनरली इनका वो है बेचारा हमदर्द है और इमरान खान का बड़ा हमदर्द है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी उसने। ठीक। बड़ी उसने मार खाई, इसमें कोई शक नहीं है। और जेल के अंदर भी रहा है, देखें आप कितना अरसा रहा है और फिर भी नहीं माना और उसे एक बार ज़बरदस्ती पहुँचाया भी गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, लेकिन वो फिर वहाँ से उठ के आ गया इमरान खान के लिए। और आज भी वो इमरान खान का मुकदमा पूरी पार्टी से ज़्यादा बेहतर लड़ रहा है। लेकिन वो क्योंकि लोगों को काबिल कबूल नहीं है तो वो उसको पार्टी के अंदर घुसने नहीं देते, जबकि अगर वो हो तो इन सबसे ज़्यादा मीडिया को वो एंगेज कर सकता है। वो रोज़ ऐसा बयान देगा कि जो हेडलाइंस बनेगी, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं लोग ये चाहते कि फवाद चौधरी आए। ठीक। लास्ट स्टोरी नाजरीन, उसके बाद चलेंगे सवाल की तरफ। 5 अगस्त को पावर शो करने जा रही है पीटीआई बहुत बड़ा सवाबी में।
کیا یہ واقعی پاور شو ہوگا؟ اس کی ڈیٹیل جان. یہ بڑا پاور شو کرے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو خود کہا ہے کہ آپ نے اس کی قیادت کر رہی ہیں اور ایک بڑا شو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی برسی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ برسی ٹھیک ٹھاک منائی جائے. تو وہ خیبر پختونخوا سوابی جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر پہ ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تو اجازت نہیں دی گئی، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اجازت نہیں دیں گے، خواہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آرڈر کرے، لیکن گورنمنٹ نہیں مانے گی، وہ نہیں مانے گی. وہ اسلام آباد کے اندر کسی کو گھسنے نہیں دے گی، کیونکہ اگر یہ لوگ اسلام آباد کے اندر گھس گئے تو گورنمنٹ مزید کمزور ہو جائے گی، اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ان کے پیٹ سے اس طرح کپڑا بار بار اترتا رہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈٹے رہیں گے. اور آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نہیں اجازت دے سکتے، حالات بہت خراب ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے انویسٹر بھاگ جائیں اور جو فارن ڈپلومیٹس ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ جس ٹائپ کا یہاں پہ قیاس ہے، کنفیوژن ہے، وہ تو لوگ چلے جائیں گے یہاں سے. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے کو اپ ہولڈ کر سکے گی کورٹ یا کچھ سپورٹ کر سکے گی پاکستان تحریک انصاف کو. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ سوابی کے اندر کرتے ہیں، تاکہ وہاں پہ گنڈا پور صاحب کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو پورے خیبر پختونخوا سے لوگ لائے جائیں گے. وہ اگر 1 ملین کا وہاں پہ جلسہ ہو سکتا ہے تو یہ کر لیں گے اس بار، بڑا جلسہ کریں گے، بڑے لوگ ہوں گے. میں پہلے کہہ رہا ہوں تقریریں بھی بڑی خوفناک ہوں گی، لیکن وہ پنجاب کی جو حدود ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں. اس سائڈ سے پنجاب سے جو قافلے جائیں گے نا، میرا نہیں خیال کہ پنجاب پولیس ان کو اجازت دے گی کہ آپ چلے جائیں. تو پنجاب کے لوگ تو نہیں ہوں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ بہت ہوں گے. جلسہ بڑا ہوگا کے پی کے اندر، اور اگر پی ٹی آئی یہ جلسہ نہیں کر پاتی تو پھر آپ سمجھیں کہ ان کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کی گیم مک گئی ہے، پھر ختم ہو گئی پھر، کیونکہ ابھی تک وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکے. جبکہ جماعت اسلامی اس وقت پچھلے 5 دنوں سے راولپنڈی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب کے مار اور اب کے آ رہے ہیں اور کل کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں گھس نہیں سکے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں دفعہ 144 لگا دیتے جی، ہم کیا کریں یار، اتنا بڑا انقلاب ہے اور دفعہ 144 سے آپ ڈر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ لوگ ہیں لے کے آئے نا جی، کہاں رکتی ہے پھر دفعہ 144. لیکن ان کا عذر بڑا دلچسپ ہوتا ہے جی، پولیس پکڑ لیتی ہے جی، آج کل دھوپ بہت زیادہ ہے، اور مریم نواز کے اندر بڑی فسطائیت ہے، اور ساتھ یہ ہے جی کہ وہ دفعہ 144 لگائی انہوں نے. تو جواز ان کے بڑے دلچسپ ہیں. یہ بہت پہلے جب تھا نا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، جب دھرنا دے رہے تھے 2014 میں، تو پولیس نے جب پھینٹا لگانا شروع کیا نا، تو ایک لڑکا تھا وہاں پہ، آپ نے دیکھا اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اس وقت. تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں پولیس مارے گی تو پھر ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے. تو وہ بالکل اسی قسم کی صورتحال یہ کہہ رہے ہیں، دفعہ 144 ہوگی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے. یار انقلاب کا دھارا اتنا تگڑا ہوتا ہے، اس کا تو بہاؤ اتنا تگڑا ہوتا ہے. یہ دفعہ 144 کیا پورے آئین کو وہ توڑ دے اور فارغ کر کے رکھ دے. اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے تو آپ کو لوگ لے کے آنے چاہیے آپ کو. لیکن وہ لوگ لانے کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر عمران خان آئے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب اب پی ٹی آئی کی تمام امیدیں مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. ناظرین، آپ نے آج کا ولاگ سنا، آپ چلتے ہیں سوال کی طرف. بہت سارے کوئسچنز آتے ہیں، یقین مانیں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ درمیان میں سے کسے موقع دیا جائے. بہرحال ہماری کوشش ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں سوالات کو زیادہ کیا جائے. فی الحال ابھی جو سوال ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ توقیر انجم صاحب نے سوال کیا ہے. جی سوال بہت اچھا ہے. چودھری صاحب، آئندہ الیکشن میں جب کبھی بھی ہوں، کس سیاسی جماعت کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف نے معاملہ سیٹل کر لیے اور اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ریاست کے ساتھ لڑنا بند کر دیا اور وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تو پھر آپ یقین کرو کہ الیکشن آج ہوں، 2 سال بعد ہوں، 2.5 سال بعد ہوں، 5 سال بعد ہوں، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی. لیکن اگر وہ اس طرح کنفرنٹ کرتی رہی، اس طرح لڑتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ اس کا جاری رہا، سیاستدانوں کے ساتھ اس نے بیٹھنے سے انکار کیا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن سے پہلے مکمل طور پر لپیٹ دی جائے گی. پھر عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح 8 فروری میں انہوں نے اپنے کھمبے کھڑے کیے تھے اور ان کو ووٹ مل گیا تھا، اس بار گورنمنٹ کو، ریاست کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹر کیسے آتے ہیں اور ان کو کیسے سنبھالنا ہوتا ہے. تو اگلی مرتبہ یہ ان کو کس کرنے نہیں دیں گے، پنجابی میں لفظ سے نا، جو کہ ان کو ہلنے نہیں دیں گے. تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اور ریاست بڑی سیانی ہو گئی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے معاملات سیٹل نہ کیے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی جو ہے قائم رہے گی. پھر یہ سب تتر بتر کر کے ان کو برابر کر دیں گے. لیکن اگر یہ مین دھارے میں رہتے ہیں، اس آئین کو مانتے ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اکتفا کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرتے ہیں، اور اندر بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے کہ جناب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن کا لائحہ عمل طے کر لیتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو 2 4 5 10 مہینے یا سال 1.5 سال 2 سال دے دیتے ہیں
کہ ٹھیک ہے آپ 2.5 سال تک آپ چلیں، یعنی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس دوران آپ یہ اکانومی کو سٹیبل کر لیں. ہم پاکستان کے اندر کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی دھمکی نہیں لگائیں گے، کسی آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کے بیس پہ ہم یا آئی پی پیز کی بیس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے اور آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں تو پھر 2.5 سال بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی لے کے آ جائیں گے. لیکن اگر لڑتے رہیں گے تو پھر کوئی چانس نہیں ہے پاکستان، کیونکہ پھر کوئی پارٹی ریاست کا کوئی ایلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ قطن پھر عمران خان صاحب کو گنجائش نہیں دے گی کہ وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ کھوپڑیوں کا مینار بنا دیں. پھر موقع نہیں ملے گا. ٹھیک. ناظرین آپ نے آج کا ولاگ دیکھا، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک میسج اسپیشلی دینا چاہوں گا، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے اگر آپ سوشل میڈیا پر کریں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. کچھ بھی ایسا نہ لکھیں، کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.